پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ اس ہستی کو، اس شخصیت کو کہ جنہوں نے عصر حاضر کے فتنوں کو پڑھا، نہ صرف پڑھا بلکہ ان کو کھنگالا، ناقدانہ عمیق نقد کے ساتھ جائزہ لیا اور ایک ایک جگہ، ایک ایک پوائنٹ پہ بتایا کہ یہ فکر راہ راست سے کتنا ہٹا ہوا ہے اور یہ اس قدر ہٹا ہوا ہے۔ یہ شعور بیدار کیا اپنے طالبان، اپنے شاگردوں کے اندر۔ میری مراد جناب محترم ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ تعالی ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ ان کا موضوع ہے قرآن و سنت دستور حیات۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ۔ ماشاءاللہ دین اسلام کے متنوع پہلوؤں کے بارے میں بہت اچھی باتیں سنی۔ ہر ایک نے اس کا کوئی اہم پہلو پیش کیا۔ ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان تمام پھولوں کا ایک گلدستہ تیار ہو۔ انسان خواہش تو بہت اونچی کر سکتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گلدستہ تیار کروا۔ میں آپ کو ویسے تو دور حاضر کی کچھ باتیں کروں گا، لیکن میری زندگی میں میرا مشن کیسے متعین ہوا۔ الحمدللہ اس وقت میری عمر جو ہے وہ 80 سال سے زیادہ ہے۔ میں دینی تعلیم سے تقریباً 17 سال کی عمر میں فارغ ہو گیا۔ میرے ذہن میں جو مقصد حیات ہے کہ حق و باطل کے اندر جو ہے وہ حق غالب ہو، وہ نمایاں ہو جائے، باطل مٹ جائے، یہ مقصد تو الحمدللہ ایک علمی خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت ہمیشہ ہی تھا۔ لیکن اس سوچ کو منظم اس چیز نے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ یونیورسٹی میں لے گئے، میرا فرق یہ تھا کہ میں نے یہاں پڑھنے کے بعد کچھ 6-7 سال یہاں بھرپور پڑھایا، اور پڑھاتے وقت میرے ہر وقت کے استاد میرے تایا مرحوم حافظ اللہ محدث روپڑی میرے اوپر نگران تھے۔ ان کا سایہ اس طرح کا تھا کہ حافظ محمد نورگنجی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ انہوں نے ایک تقریب میں حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کے تعارف کے سلسلے میں جو بات کہی وہ یہ کہی، جس میں مولانا مودودی بھی موجود تھے، مولانا اسماعیل صنفی بھی موجود تھے، مولانا عطاءاللہ علی بھی موجود تھے۔ یہ 1963 کی بات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان دنوں پروفیسر یحییٰ صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چوک دالگرہ میں آیا کرتے تھے، اس لیے کہ پروفیسر ثناء اللہ خان، عبدالحفیظ چودھری صاحب وغیرہ، یہ ان کے ساتھ ان کا بہت آنا جانا تھا۔ تو ویسے میں نے
اس لیے کہ چونکہ سامنے بیٹھے ہیں اس لیے یاد تازہ ہو گئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حافظ محمد گولڈنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جتنے بھی علماء اس وقت موجود ہیں، ایک اعزاز محدث روپڑی کو یہ حاصل ہے کہ ان کا ہر فن کے اندر استاد جو ہے وہ امام فن ہے۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، بات جو ہے میں نے 6-7 سال ان کی سرپرستی میں پڑھایا، گویا کہ میں نے یہاں کام کر کے، بلکہ میں ناظم بھی تھا وہاں اس درسگاہ میں، کیونکہ میرے والد ناظم تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو تایا نے ان کی جگہ پر مجھے ناظم بھی بنا دیا۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی گیا تو میں نے چونکہ ظاہری طور پر وہ کورس پڑھے بھی تھے، پڑھائے بھی تھے، تو اس لیے میں جب وہاں گیا تو میں نے زیادہ تحریکوں کا مطالعہ کیا اور دنیا بھر کے جو معاملات تھے میں ان کا مطالعہ کرنے لگا۔ خلاف مدینہ منورہ کی بین الاقوامی تھی۔ مجھے مطالعے کے دوران جو بات میں نے دیکھی اور جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کتنا بڑا فتنہ ہے۔ عرب دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ اس کے سامنے ذلیل ہے۔ اسرائیل بڑا کیسے؟ اسرائیل میں کام کرنے والے لوگ، اسرائیل کی مشینری، اسرائیل کی فوج، اسرائیل کے دانشور، اسرائیل کے سیاستدان، یہ بنے کیسے؟ کہاں سے آئے؟ ایک مردہ زبان، عبرانی زبان جسے کہتے ہیں، اس کے نام پر جو ہے ایک یونیورسٹی 1924 میں بنائی گئی، جس کا نام تھا جامعہ ابریہ بھی ہے اور جامعہ حبریہ بھی ہے۔ وہ حبر جو ہے وہ یہودی عالم کو کہا جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹی بنائی گئی 1924 میں، اور 24 سال مزید گزرے کے جب اسرائیل جو ہے وہ بنا ہے، ان کے پاس پورے رجال کارتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی ادارہ بنتا ہے تو مجھے بڑی خوشی سی ہوتی ہے کہ رجال کار تیار کی ہے، لیکن اس وقت میں نے اس کے بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنی کہ مجھے کچھ جو پہلو دیے گئے ہیں وہ یہ دیے گئے ہیں۔ میری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ میں جب باہر دنیا میں گیا ہوں تو پھر میں نے صرف مطالعہ یہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر تاریخیں کیسے چلتی رہی اور کیسے ناکام ہوتی رہی۔ زیادہ تاریخیں ناکام ہوئی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خلوص بھی ہوگا، خلوص کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار اختیار کیا وہ غیروں کا تھا۔ میرے عزیز بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حافظ زبیر، کیونکہ میرے تربیت یافتہ ہیں اور میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کی محنتیں جو ہیں وہ اس رخ پر لگائیں۔ میں ایسے کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا تعلق چونکہ ایک ایسے گروپ سے ہے جس کے بانی میری نظر میں بہت درست تھے، جن کا نام ڈاکٹر صاحب ہے۔ تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب کے پورے خلوص کے باوجود کمی کیا تھی کہ انہیں کتاب و سنت کے علوم کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے یہ جو الحکمہ ہے نا، اس سے مراد جو ہے وہ فلسفہ مراد دیا گیا تھا کہ قرآن کا فلسفہ جو ہے وہ مجھے پیش کرنا۔ میں نے اشارہ کر دیا یہ بات، میں اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت جو ہے، میں ایک مختصر سے آپ سے بات کہوں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں یہ تمام ترقیوں کی اور جدیدیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اور تو سارے کے سارے دین جو ہیں وہ لوگوں کے ہیں، لوگوں نے ان میں گڑبڑ کی، کچھ کا کچھ بنا دیا، اور یہ جو اللہ کا دین ہے تو ان میں خدا اللہ رہنمائی تو وہ ہوتی ہے تو اللہ کی ہے، اور تو کسی میں رہنمائی ہوتی کوئی نہیں۔ میں صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں، جب یہ فارس کے ساتھ لڑائی ہوئی تو رستم ایران نے کہا کہ میں
साथ में मुलाकात को पैगाम भेजा, आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने नुमाइंदे दिल्ली नामक को भेज दिया। उनसे कहा कि अब ये क्या कर रहे हैं आप? तो कभी घर भी एक जगह पर नहीं बनाया, खाना बदोश इसको बोलते हैं कि घर जो है वो खेमों की सूरत में कंधे पर। उन्होंने कहा कि तुम्हें गलत फहमी हुई, ये कहना कि तुम तो असल में जहांगीरी के लिए जो है वो काम कर रहे हो, मतलब तुम्हें गलत फहमी हुई है। लोगों ने लोगों को अपना गुलाम बना लिया, हम लोगों को लोगों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की बंदगी में लाना चाहते हैं। तो इनका खुदा हो बनना। अब क्योंकि मुझे पता है कि मुझे शुरू में कहा गया था कि आधा घंटा आपको मिलेगा, लेकिन चलिए मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए मैं अपने बेटों से, इसलिए कि जितने भी यहाँ किताब करने वाले हैं तकरीबन मेरे बेटे हैं। ये जमात दावा शेख साहब भी मेरे बेटे हैं, हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, बल्कि इनके जो पीर हैं हाफिज सईद साहब वो मेरे खास बेटे हैं, 23 साल मेरे साथ रहे हैं। वो कहते हैं जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है, चलिए अल्लाह करे ऐसा ही। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक उन्वान ये दिया गया कि भी आप बताइए कि किताब और सुन्नत दस्तूर बन सकता है कि नहीं। मैं वैसे अब लंबी बात नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको बताना है कि ये बात कि किताब कुरान मजीद दस्तूर बन सकता है कि नहीं, ये दुनिया का बहुत बड़ा नारा है, लेकिन इस पर ईमान लाने वाले बहुत कम हैं। इखवानुल मुस्लिमून जो इस पर जीते हैं कुरान दस्तूर ना, वो इल्मी मैदान में कुरान को दस्तूर नहीं मानते। और आपको ये बताऊंगे, इसलिए बात मैंने मुख्तर करनी है कि दुनिया के अंदर वैसे तो 200 के करीब जो है वो हुकूमतें हैं, लेकिन मैं आपको ये मुल्क है, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सिर्फ 2 मुमलकतें ऐसी हैं जिनका दस्तूर इल्हामी किताब है। एक सऊदी अरब, उसका दस्तूर इल्हामी किताब है, और एक इसराइल, उनका दस्तूर तौरात है। बाकी दुनिया में कोई इस्लामी मुल्क हो वो सारे के सारे सेकुलर गेम रखते हैं। और आपको बताऊं सबसे बड़ा खतरनाक पहलू क्या है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन अभी तक यहाँ सेकुलरिज्म का गलबा है। मुझे ये कहा गया कि अगर आपने यूनिवर्सिटी बनानी है तो इसके अंदर इस्लाम का नाम ना रखें, इस्लाम और शरीयत का नाम न लें। शरीयत का तो पूरे दस्तूर में कहीं जिक्र नहीं है, शरीयत का लफ्ज़ पूरे दस्तूर में भी नहीं है, सिवाय वफाकी शरीय अदालत के तरफ से। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस पर वैसे तो आपको अगर पढ़ना है तो अक्टूबर 2021 का जो शुमारा है तालिबान के उरूज के बाद, इस पर जो मैंने शाया किया कि इस वक्त अगर तालिबान दुनिया में मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो कुरान के दस्तूर होने का ऐलान करते हैं। उसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक इसलिए बता देता हूँ कि आमतौर पर हमारी दीन की बातें ताकि हदीसों के जो हमारे अमीर हैं वो भी कहते हैं कि कुरान दस्तूर नहीं बन सकता। अल्लाह इनको हिदायत दे। मैंने उनकी मौजूदगी में आधा घंटा तकरीर करते हुए और मार कन्वीस किया था, उसमें मैंने कहा था कि आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्नाह कायदे-ए-आज़म से बड़ा कोई कानूनदान नहीं है, बेशुमार तकरीरें, लेकिन उनकी एक तकरीर जिसके अंदर उन्होंने ये लफ्ज़ कहा, ये हैदराबाद दक्कन के अंदर उनकी तकरीर है 1940 में, ये लफ्ज़ कहा कि अगर सवाल हुआ यदि पाकिस्तान में दस्तूर क्या हो, उन्होंने कहा कि इस्लामी रियासत का दस्तूर कोई बन ही नहीं सकता, पहले बना बनाया कुरान पर। अभी बताऊंगा साजिशें कैसे होती हैं, लेकिन मैं जरा जदीद की तरफ आता हूँ।
ہمارا اس ملک کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ میکیاولی سیاست ہے. تعلیم کی بات چونکہ میں نہیں اب کرنا چاہتا. اس کا سب سے بڑا جو بدماش ہے جس نے اس بر صغیر کے اندر جو ہے وہ سب گاند پھیلایا سیکولرزم کا تھا تو وہ قانون دان میکالے. اور اس کے بر صغیر کی سب سے بڑی بدقسمتی پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سیاست جو ہے میکیاولی ہے. میکیاولی سیاست کیا ہے کہ دھوکہ اور فریب. میں صرف ایک بات کر کے بات آگے بڑھ دیتا ہوں. میکیاولی یہ کہتا ہے کہ صحیح کامیاب سیاستدان وہ ہے جو مہینے کے 30 دنوں کے اندر 30 یو ٹرن لے. سب سے بڑا کامیاب آپ جانتے ہیں آج کل کون ہے؟ تحریک اعتماد ہو رہی ہے جو اتنا زیادہ جھوٹا ہے کہ اس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہیں اور کم کسی نے پورے کیے. میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نام اسلام کا لو, نام ریاست مدینہ کا لو اور کام جو ہے وہ کچھ اور کرو. میں اس پر اشاروں سے نقطے سے بات کر دوں گا. ایک تو قرآن مجید کا نام کہیں موجود نہیں ہے. اگر کسی نے ریاست مدینہ کا نام لینا ہے تو سب سے پہلے یہ بتایا کہ مدینہ منورہ کا دستور کیا تھا. کہیں قرآن کے علاوہ کوئی دستور ہے؟ باتیں لمبی ہو جائیں گی لیکن بغاتے پڑے ہیں. میں نے جب تخصص کا کورس شروع کیا تھا جو میرے بیٹوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا حکمہ میں, تو میں نے ایک مقالہ لکھوایا تھا میثاق مدینہ. میثاق مدینہ جو ہے یہ کوئی ایک میثاق نہیں ہے. یہ حقیقت میں بے شمار معاہدے ہیں, ان کو کسی ایک نے جمع کر کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیا. اور ویسے آپ کو بتاؤں کہ یہ ملتا تو ہے بدایا میں نہایا میں. وہاں میثاق مدینہ نام نہیں ہے, وہاں نام ہے کہ حال کتاب من محمد نبی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری فرمان ہے آخا بین المہاجرین والانصار کے آپ نے اس کے ذریعے سے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا. یہ تھا. اور اس کے اندر بڑا خطرناک لفظ ہے کیونکہ یہ کسی کی تدوین ہے, یہ باقاعدہ کوئی عبارت ثابت نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری کے استاد علی بن مدینی نے کتاب العلم کے اندر کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے اس طرح. اور اس پر اچھی بات کر دی ہے مدینہ منورہ کے تاریخ کے جو ہیڈ ہیں اکرم ضیاء عمری نے. انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ بات غلط ہے کہ کوئی ایک معاہدہ یہ اصل میں بے شمار معاہدوں کو کسی نے اکٹھا کر کے اس کے اندر خطرناک طریقے بات یہ ہے کہ مسلمان, یہودی, عیسائی, ہندو تمام ایک امت ہے. وہاں پر لفظ نہیں ہے, وہاں بھی یہ لفظ ہے کہ یہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے کہ یہودی اور مسلمان ایک امت ہے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور اس کا علمدار پتہ کون ہے؟ غامدی. وہ کہتا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں, یہ ہے ابراہیم کی. اس لیے عیسائی اور یہودی جو ہے وہ ساتھ ہمارے ساتھ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. میں اشارہ کر سکتا ہوں. چلیے ایک بات تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتا دی ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ فراڈ ہے, یہ میکیاولی سیاست کا کھیل ہے. اور پھر آپ کو ایک بات اور بتاؤں, اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے. ویسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے میرے ایک بھائی کو جو وعدے کرتا ہے لیکن وعدے جو ہے وہ سچے نہیں کرتا. اس کی بڑی بدنامی یہ ہے کہ وہ وعدے کرتے کرتے پورے نہیں کرتا, لیکن ویسے سوچ اس کی بڑی اچھی ہے. میں اس لیے نام نہیں لوں. اس نے ایک مضمون لکھا ہے کہ جمہوریت ایک کھیل ہے, اور اس کو جو ہے وہ میاں جدید صاحب کا پرچہ نکالتے ہیں. انہوں نے یہ جو گزشتہ مہینے کا پرچہ ہے اس کے آخر میں 2 صفحے اس مضمون کو شائع کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پڑھنے والا کو کہتے ہیں جمہوریت جو ہے یہ تو اصل میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑی انارکی ہے. تو میں آپ کو اشارے کر سکتا ہوں. کہنے کا میرا مقصد سرتا کیا ہے
کہ سب سے بڑا دھوکہ ہمارے دستور پاکستان کا یہ ہے کہ اللہ کی بجائے یہاں عوام کی مرضی چلتی ہے. اگر اس کی قرارداد کے مقاصد پڑھے تو اس کے شروع کا لفظ کیا ہے کہ اس کائنات کا واحد مقتدر اعلیٰ اللہ ہے. لیکن یہ اختیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے انسانوں کو. اب انسان جو ہے وہ انسانوں پر حکومت کرے. جیسے میں نے بھی کہا تھا نا, وہی علم بن عامر کی بات ساتھ میں خاص کے نمائندے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے کہ انسانوں پر انسان جبر کرے یا حکومتیں کرے. ہمارے یہاں ان کے پاس حکومت آ جاتی ہے, وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں طاقت سے یہ چیزیں نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کرو جس کے ساتھ دوسرا غور و فکر کر سکے. بھائی راہ کو بھی نظر سے دیکھی میں سجانے کا فاجر ہوتا یسنا کلام اللہ ثم عبد الرحمن. ہمیں جو ہے وہ اسلام یہ سکھاتا ہے. اس لیے دلوں کو جیتنا کام ہوتا ہے. طاقت سے گردنیں جھکانا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے. ابھی اشارے مل رہے ہیں کہ اب تو اتنی زبردست مہاجرائی ہو گئی ہے کہ اب فساد کا خطرہ ہے. ہوگا کیا؟ فساد کا خطرہ ہوگا تو جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ہے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے پورے نظام ان کے اندر انسانوں پر حکومت, کسی خاندان کی ہو, کسی فرد کی ہو یا کسی پارٹی کی ہو, بے شمار نام ہے. لیکن ہمیں اسلام نے صرف ایک سکھایا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر تجربے ہیں دنیا کے. ہم صرف اس نظام کو لیں گے جس کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ دستور ہو. دستور حیات کا لفظ جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ اسلام کے اندر زندگی کا اور حکومت کا مشن ایک ہوتا ہے. جو زندہ انسان کا مشن ہے وہی حکومت کا مشن ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ زندگی میں تو اسلام کی بات کریں, جیسے نظام بھی کہتا ہے کہ خاص طور پر یہ اداریہ جو ہے استفا اشراقت پڑھنے والا ہے. اللہ نے عام کہہ دیا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ دین کے نام پر پردہ نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ شوقی اور ظالم ہے جو پردے کراتا ہے. حمایت کرتی ہے مسکان کی حمایت کرتے ہوئے. آپ کو پتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ دین کے ترجمان وہ بنے بیٹھے ہیں جو خود دین کے دشمن ہیں. میں اس پر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ایک نقطے پر جو ہے وہ وضاحت کی جائے. مگر میں نے تو اشارے کر دیے ہیں. میں نے یہ بتایا ہے کہ طالبان نے ایک بہت بڑا خطرناک نقطہ جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے. وہ یہ چھیڑ دیا ہے کہ جمہوریت نہیں, ریاست نہیں, امارت چاہیے. ویسے تو میں نے محدث کے اکتوبر کے شمارے میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ اسلام کا نظام امارت ہی ہے. یہ جمہوریت تو بہت بڑا فساد ہے, یہ تو انارکی ہے. یہ اصل میں دھوکہ ہے. نام عوام کا لو اور حکمران خود بن جاؤ. آپ کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کیا کہتا تھا کہ اگر مجھے ہٹا دیا گیا تو عوام کو ہٹا دیا گیا اور پھر ہماریاں رہے گا. چلیے باتیں دور نکل جائیں گی کیونکہ اب میرے پاس تو صرف نقطے ہی ہیں, تشریح میں کسی کی کر نہیں سکتا. لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا ہے کہ آج ایسی اداروں کی ضرورت ہے, بلکہ ایک ایسی یونیورسٹی کی ضرورت ہے جو ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کرے. اور میں نے یہ 1967 کی بات ہے جب میں نے یہ پروگرام بنایا تھا, یعنی آج سے کوئی 55 سال پہلے کی بات ہے. اور میں نے اپنے استاد شیخ ابن باز کو ساتھ لایا تھا. پھر ساری زندگی بھر وہ میرا ساتھ دیتے رہے اس یونیورسٹی کے لیے. اور آج میری عمر جو ہے ماشاء اللہ دیکھیے 55 سال گزر گئے ہیں, لیکن ابھی تک میں یونیورسٹی نہیں کرا سکا. یونیورسٹی نام رکھنے سے نہیں ہوتی. یونیورسٹیاں تو نام رکھنے کے لیے بلال کی یونیورسٹی ہے اور ایک اور یونیورسٹی جو ہے وہ اہل حدیثوں نے بنا لی ہے سرگودا میں, وہ کلام یونیورسٹی, انٹرنیشنل یونیورسٹی. یہ نام رکھنے سے یونیورسٹیاں نہیں بنتی. یونیورسٹی اگر پوچھنی ہو تو پروفیسر یا صاحب سے پوچھیں.
جو ساری زندگی یونیورسٹی میں رہے ہیں، یونیورسٹیاں کیسے بنی؟ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ باتیں جو ہے وہ بکھر نہ جائیں، بات بن جائے جو تھوڑی ہو تاکہ دوسروں کو یاد بھی رہے۔ سب سے بڑا پہلے یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست کا تصور جو ہے یہی دہشت گردی ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی دستور پڑھا ہے؟ میں تو الحمدللہ 40 سال میں نے بچوں کو دستور پڑھایا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شریعت اور اسلام کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کے اندر آرٹیکل 8 سے لے کر اور آرٹیکل 29 تک 28 تک یہ آرٹیکل تمام کے تمام وہ ہیں جو انسانی حقوق کے وہ تصورات ہیں جو ملحدانہ اقوام متحدہ کے ہیں، اور اس کے بعد 29 سے لے کر 40 تک وہ پالیسی کے اصول ہیں جن کے بارے میں آرٹیکل 30 کی جو ذیلی دفعہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی عدالتی حیثیت نہیں ہے، کسی عدالت میں کوئی ان کی بنیاد پر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے دستور کا حال ہے کہ اسلام کی جو بھی بات ہے وہ عدالت میں زیر بحث نہیں آ سکتی، اور انسانی حقوق وہ ہیں جو عورت جو ہے وہ جہاں چاہے راز گزارے۔ یہ جو نور مقدم کا قتل افراد و قتل افراد یہ کیا ہے؟ مرد نہ گناہگار ہے، وہ ماں باپ کے علاوہ غیروں کے گھر میں پورا دن بھر جو فطرت ہے تو عورت پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے، اور عدالتیں جو ہے وہ انہوں نے خود ہی چھٹی دی ہے۔ یعنی اگر عورت یہ چاہے کہ خامن کے گھر میں نہ بسے، میرے ساتھ واقعہ ہوا میں جو ہے وہ خامن میرا ڈرائیور تھا، عدالت میں اسے دعویٰ کر دیا گیا، اس کے بعد لے کے میری بیوی کو حفص الرحمان مدنی میں جو ہے وہ حفصے میں جا کر چلیے عدالت میں مجھے بلایا، میں چلا گیا، میں خامن کو ساتھ لے گیا، میں نے کہا اس سے پوچھو تو اس کی بیوی ہے، اس کو میں نے کر دیا ہوا یہ ڈرائیور بولا کہ وہ تو تیری بیوی ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، حفص الرحمان مدنی کا کیا تعلق ہے اس سے؟ عدالت کا ہم نہیں جانتے، تو رس تو کتنے جا رہا ہے؟ میں اپنا کام کروں جا جتنے مرضی جا، تو ایڈیا لا بس میں اس پر جو ہے چونکہ میں 40 سال سے عدالتوں میں جو ہے وہ خراب رہا ہوں۔ خراب ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں ان کو پڑھاتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، جب تک ایمان والے نہیں ہوں گے، عدالتیں کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے کوئی کام دے دے۔ ویسے میری خواہش تو یہی ہے کہ یہ میں یونیورسٹی جو ہے جو مدینہ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی ہو میں بنا دوں، باقی اللہ کے علم میں ہے، مگر میں رب نہیں وہاں لازمی گشتہ اللہ شیخ محمد دعائے رب شکریہ یہ پڑھ لیتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں رب العالمین پڑھتا ہوں آپ کا خیر الوارثین، بس اس طرح کی دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے کہ میری صورت یہ ہے کہ ویسے تو میں ذہنی طور پر جو ہے وہ میں نے ابھی تک بڑھاپا تسلیم نہیں کیا، لیکن میری عمر 83 سال ہے، لیکن اس لیے لیکن بھاگ یہ بڑھاپا اپنے آپ کو بنواتا ہے۔ لیکن میں تو یہی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اس کے لیے زندگی دے کہ میں یونیورسٹی اپنی آنکھوں سے دے۔ چلیے جی واخر دعوانا زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔